انسان کے ساتھ کتنے جنات ہوتے ہیں؟ تو ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، شیطان جسے کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی تھا، لیکن وہ آپ کے تابع تھا. اچھا اچھا، اور اس کو ہمارا تابع کیا جا سکتا ہے کہ عام انسان بھی اس کو کر سکتا ہے، یا حضور کے پاس ہی صرف یہ طاقت تھی؟ وہ آپ کی خاصیت تھی، کیا بات، خصوصیت تھی آپ کی. آپ اللہ کے نبی ہیں اور کائنات کا سارا نظام اللہ نے آپ کی ہی وجہ سے بنایا اور چلایا ہے. باقی انسان جو ہے وہ اپنی تقوی کی بنیاد پہ، اپنی روحانی قوت کی بنیاد پہ وہ اس کے پیچھے نہیں لگتا، بلکہ اسے اپنے پیچھے لگا لیتا ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ہمزاد کو قابو میں کر لیا ہے. وہ ہمزاد وہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے. کچھ لوگ اس دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو کنٹرول میں کر لیا ہے، ہم اس سے اپنے کام لیتے ہیں. لیکن ہمیں کوئی ایسا نہیں ملا آج تک جس کے کنٹرول میں ہو، کیونکہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے غیر شرعی افعال کیے جاتے ہیں، غیر شرعی اعمال کیے جاتے ہیں. اور جو بندہ اس کو اپنے کنٹرول میں کر لے، اپنے قابو میں کر لے، اس کی آخری زندگی اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ وہ قابل رحم ہوتا ہے. یہ انسان کے لیے نا دفاعی قوت ہوتا ہے. اچھا، اور جب یہ الگ ہو جاتا ہے تو پھر بیماریوں کا ایسا حملہ ہوتا ہے کہ انسان قابل رحم ہوتا ہے. اور کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ جب انسان مرتا ہے نا تو انسان مر جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو پیدا ہوا ہے نا وہ نہیں مرتا. اور پھر لوگ قبرستانوں میں جا کے اس کو قابو اور قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، ہم نے اکثر سنا ہے لوگوں سے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ فلاں بندے کے پاس جنات ہے، اس نے تابع کیے ہوئے ہیں اور وہ مرتے وقت وہ مجھے دے گیا تھا جنات. اس طرح ہوتا ہے کیا کسی کو تابع ہوں اگر اس کے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ تابع نہیں ہوتے، اگر اس کے تابع ہوں تو پھر وہ آگے کسی کو دے دے؟ دیکھیے اس میں نا دو چیزیں ہیں. تابع ہو جاتے ہیں، کر بھی لیتے ہیں لوگ، کیے بھی جا سکتے ہیں اور لوگ ان سے کام بھی لیتے ہیں. ہاں، مثلا کس لیکن طرح کے ان کام کو سے لے قابو کرنے کے لیے جو اعمال کیے جاتے ہیں نا وہ شرکیہ اور کفریہ ہوتے ہیں، جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتے. ٹھیک ہو گیا. ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ خود بخود کسی کے ساتھ دوستی کر لیں اور پھر اس دوستی کی مد میں وہ اس کے کہے ہوئے کام کرتے چلے جائیں. اور کچھ ان کو قابو میں کرتے ہیں. اسلام میں کسی بھی آزاد چیز کو قابو کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی کنٹرول کرنے کی اجازت نہیں، کسی جانور کو بھی نہیں. اور اگر کوئی ان کو کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے قابو میں تو پھر جہاں ان کو موقع ملتا ہے ایسا نقصان پہنچاتے ہیں، ایسا نقصان پہنچاتے ہیں کہ اس کی نسلیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اور پھر قابو میں کرنے کے لیے نا کچھ معاہدے بھی کرنے پڑتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں اور اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا. اور بعض پھر میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا ہوتا ہے جو کام ہمیں ناپسند ہے وہ تم نہیں کرو گے، اور جو تمہیں ناپسند ہے وہ ہم نہیں کریں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان نے اپنے ماحول کے اندر رہتے ہوئے اپنے تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے پاس رہنا ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انہیں ناپسند ہوتی ہیں اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا. جب ناپسندیدہ ان کے کام انسان کرتا ہے تو پھر وہ نقصان پہنچاتے ہیں اور بندہ جان سے بھی ہاتھ دھو اچھا، بیٹھتا ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جنات کو کیا چیز ناپسند ہے؟ کوئی ایک آدھی چیز اگر آپ کو پتا ہو تو. دیکھیں جنات مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ان میں نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں. ان میں جاہل بھی ہوتے ہیں، ان میں علم والے بھی ہوتے ہیں، تقوی والے بھی ہوتے ہیں، اور چور ڈاکو شرابی کبابی بھی ہوتے ہیں. اب جو بندہ نیک ہے اس کو برے اعمال بالکل بھی پسند نہیں ہوں گے. ہم انسانوں میں سے ہی لے لیں، ایک شریف آدمی ہے، نمازی ہے، پرہیزی ہے، پاکیزہ ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، اسے ناپسند ہوگی. ان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اب بندہ لہسن پیاز کھاتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آئے گی، کوئی بھی چیز ایسی کھا لیتا ہے کہ منہ سے بدبو آنی شروع ہو جائے. اب ان کو یہ ناپسند ہے، یہ اپنے حساب سے بالکل ٹھیک ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو ناپسند ہوتی ہیں اور بندہ اپنی روٹین میں ان کو کر رہا ہوتا ہے. اچھا، آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آیا ہو جو جنات سے شکار ہوا ہو، یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو عجیب و غریب لگا ہو، ذرا ویورز کے ساتھ آپ شیئر کریں. اللہ، ہمارے پاس نا روزانہ کی بنیاد پہ ہی ایسے کیسز آتے ہیں اور ایسے معاملات ہوتے ہیں. ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے مریض جنات کے آتے ہیں اور سال ہا سال کے اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ فضل فرماتا ہے، اللہ ان کو شفا دیتا ہے اور جنات ان کو چھوڑ دیتے ہیں. صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی میرا آنا جانا ہوتا ہے، اور جادو جنات کے علاج کے لیے ہی آنا جانا ہوتا ہے.